تو اس کے بعد ہمیں یہ عمران خان صاحب کی صورت میں ایک نڈار بہادر ایماندار حکمران ملا ہے. میں عمران خان کے لیے صرف ایک ہی لفظ کہنا چاہوں گا, اس میں کوزے میں بند کر دوں گا. السلام علیکم. 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سعید اختر. اس وقت ہم لاہور کے علاقے رانا ٹاؤن میں آئے ہیں, جہاں کی ایک سماجی شخصیت ہے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کے کیا ویوز ہیں. تو آئیے انہی کے زبانی جانتے ہیں. لیجیے جناب, ہم رانا ٹاؤن میں آئے ہیں مغل چکن پہ. یہاں کی سماجی شخصیت جناب امداد علی صاحب, انہی کے زبانی جانتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں اور یہ اس علاقے میں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. جی امداد صاحب. السلام علیکم جناب. ہم ادھر اپنے علاقے میں جو ندار بچیاں ہوتی ہیں جن کے والدین ان کے وقت پہ شادی نہیں کر سکتے, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم نے ادھر یونین بنائی ہوئی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی ہیلپ کر سکیں تو ان کی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے وہ ہم نے چندہ مخصوص کیا ہوا ہے, وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں. وہ اپنے بچیوں کی شادی وقت پہ کر سکیں. تاکہ یہ جو غریب آدمی آج کل تو غریب آدمی کا مر جانا بھی وہ ایک معنی رکھتا ہے. وہ 2 گز زمین نہیں لے سکتا اپنے میت کے لیے, 2 گز زمین نہیں اس کو مل سکتی. وہ بھی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا رکاوٹیں اسے عبور کرنا پڑتی ہیں. اتنی دیر میں بے شک میت بدبو چھوڑ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اپنے طرف سے چند 5 نکات میں نے لکھے ہیں. یہ میں پارلیمنٹ کو, قانون بنانے والے اداروں کو میں یہ اپنے دل کی آواز پہنچانا چاہتا ہوں ان تک, تاکہ وہ اس پر عمل درآمد کرا کے اس پر پکا اپنا قانون نافذ کیا جائے. جو بھی حکومت آئے خواہ وہ جس کی بھی ہو, وہ حکومت میں وہ قانون تبدیل نہ ہو, وہ سب کے لیے یکساں ہوگا. یہ میں نے ایسے نکات لکھے ہیں. یہ نکات نمبر 1 کہ لاوارث بچیاں جو ہوتی ہیں جن کے والدین شادی وغیرہ نہیں ٹائم پہ کر سکتے, وہ حکومت اپنے خرچے پہ ان بچیوں کی شادی کرے. اور بے شک اس میں ایک نادار ادارہ بنایا جائے, نادار بچیوں کے لیے ایسا ادارہ بنایا جائے جو حکومت وقت ان کی وقت پہ امداد کر سکے, تاکہ ان کی پریشانی والدین کی ختم ہو جائے کہ ہم بچیوں کی شادی کرنے میں ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. ایک مخصوص چندہ ان کو دیا جائے. مثلا ایک میں فار ایگزامپل ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ بچی کے لیے 3 لاکھ روپیہ اور بچے والوں کے لیے 2 لاکھ روپیہ. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں, یہ جو آپ کی تجویز ہے اس پہ قابل عمل ہے؟ ہاں جی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. تو جو چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ادارے والے کریں, وہ اس ادارے میں اپنا نام لکھائیں, تجویز کرائیں, گورنمنٹ کو اپنا نام دیں, اور تاکہ گورنمنٹ ان کا وقت پہ ان کی بچیوں کا شادی کا سلسلہ حل کر سکے. اچھی تجویز ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اسٹیٹ کو اکاموڈیشنل ہونا چاہیے. یہ تو ایک سوشلسٹک جو آئیڈیالوجی ہے اس کے قریب ہے, مجھے اچھے نظریات ہیں آپ کے. یہ بتائیے کہ جو ہڑتالیں وغیرہ ہمارے ملک میں لوگ کرتے ہیں اور بلاک کر دیتے ہیں, راستے توڑتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت ہی برا ہے ہماری املاک کے لیے, ہماری قوم کے لیے. یہ بہت برا سٹیپ ہے کہ یہ ہڑتال والا جو سلسلہ, روڈ بلاک والا سلسلہ ہے, اس پہ غور کیا جائے, اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. کچھ جگہ ایسی مخصوص کی جائے یہاں پہ یہ حکومت والوں کے خلاف یا حکومت اپوزیشن کے خلاف کرنا چاہے, وہ کوئی مخصوص جگہ ہو وہاں پہ وہ کیا جائے. یہ اچھی تجویز ہے آپ کی کہ اس کے لیے جگہ مخصوص کر دی جائے, جلد سے جلوس. ہمارے ملک کا, ہماری املاک کا, ہماری عوام کا نقصان نہ ہو. اچھا, یہ جو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے نہیں, وہ کہتی جی قرض وغیرہ پچھلی حکومت نے لیا تھا وہ پچھلی پہ ڈال دیتی ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ بھی میرے نکات کا ایک ایجنڈا ہے, سب سے اہم ہے. یہ بھی میری اپنا آرمی چیف صاحب اور جو بھی
अपने मुल्क के आला अदालतें हैं, पार्लियामेंट है, जो कानून बनाने वाले इदारे हैं, उनके लिए ये मेरी राय है और मशवरा भी है। तो देखें कि जो नया वज़ीर आज़म बादशाह आता है, वो सारा पुलंदा जब आता है वो ये नीयत लेके सोच लेके आता है कि मैं मुल्क की तकदीर बदलूँगा, मैं अवाम की तकदीर बदलूँगा। जब वो आ जाता है हमारे वोटों से, अवाम के वोटों की ताकत से आ जाता है, वो हमारा खून चूसना शुरू कर देता है और वो वावेला करना शुरू कर देता है कि मुल्क में ख़जाने में कुछ नहीं है, ख़जाना खाली है, ये पिछली हुकूमत वालों ने ये कर दिया वो कर दिया। 5 साल अव्वल तो वो निकालता नहीं है, अपोजिशन वाले निकालने नहीं देते। अगर वो निकाल लेता है, जितनी देर भी रहता है, वो पिछली हुकूमत को कोसता रहता है, उसने नहीं छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा। और आपका कोई पसंदीदा भी हुक्मरान है जिसके लिए कुछ कहना चाहें, कोई तजवीज़ या कुछ आप दिल की बात कहना चाहते हैं तो वो भी कह लें। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिनकी काविशों से हमें ये मुल्क मिला, हमें ये आज़ादी मिली, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। तो लेकिन कहने वाले जो मुखालफिन हैं उनको भी बुरा कहते हैं, उनकी हमें सरजनश करनी चाहिए ऐसे अनासर की। तो कायद आज़म के बाद जो हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, कायद आज़म के बाद भुट्टो साहब आए थे, क्या बात है, उनकी अजमत को सलाम। और भुट्टो के बाद जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो निडर, बेखौफ, बहादुर, ये जितने भी खिताब हैं ना, ये भुट्टो की शख्सियत को जाते हैं। वो एक अवामी लीडर थे। तो उसके बाद हमें ये इमरान खान साहब की सूरत में एक निडर, बहादुर, ईमानदार हुक्मरान मिला है, तो लिहाजा इसकी कदर की जाए। मैं जो सब इदारों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि हाँ, इमरान खान भी जहाँ गलत करे, इसको भी अपना समझाना चाहिए। चलो कुछ कह रहे हैं इसके लिए, कोई बारिश हो रही है तो मैं इमरान खान के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहना चाहूँगा, उसमें कूजे में बंद कर दूँगा कि तुंदी बाद मुखालफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह जी वाह, बहुत अच्छा शेर है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मैं 28 चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी आवाज़ आला हुकाम तक, मुल्क के हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए, आला अदालतों तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका नहायत दिल से शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया जी आपका। हम तो जी आप सब के लिए हाज़िर होते हैं जी, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है 28 न्यूज़ का, जो भी आप कोई अपने व्यूज़ हैं आवाम के, तो ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और हुकूमत तक बात पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया। बेबाक न डर असूल परस्त 28 न्यूज़ चैनल।